فقیروں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے نے محنت اور خوراک کے ذریعے کمائی اور کوشش اور جد و جہد کے ذریعے معاش کمانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اس مذہب کے نام پر بھکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ بھکاریوں کی بھیڑ ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک شرم کی بات ہے کہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ بھی ان بھکاریوں کو خیرات دیتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھکاریوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ بھیک مانگنا ایک بیماری ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر آپ اپنی چار دیواری پر بیٹھے ہیں تو گھر کے باہر ایک لائن ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو سڑکوں پر، مساجد جیسی مبارک جگہوں پر بھی سوال کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قوم کو بھی ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی مانگنے والوں کو 10 سے 20 روپے کی بھیک دیتے ہیں تو ہم آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طرز عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا کہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سوال پوچھنے آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں، کمبل ہے، ایک کپ پانی ہے جس سے ہم پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ تب وہ صحابی واپس چلے گئے اور واپس دونوں چیزیں لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ان کا خریدار ہے کوئی؟ ایک شخص نے کہا، میں 1 دینار کے لیے خریدتا ہوں۔ فرمایا، 1 سے زیادہ دینار کون دیتا ہے؟ اس طرح آپ نے 2-3 بار یہی فرمایا۔ ایک شخص نے کہا، میں یہ 2 چیزیں 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 درہم اسے دیا اور کہا کہ لواحقین کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے لو، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کلہاڑی لے کر آپ کے پاس آئے۔ آپ نے وہ کلہاڑی اس کو دے دی۔ کچھ دنوں بعد دیکھا گیا کہ وہ شخص لکڑی کاٹ کر بیچ رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد وہ شخص آ گیا، اس نے 10 درہم کمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے چہرے پر داغ ڈالنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم مردوں کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، مگر جو انتہائی غریب ہو اور خاک کی طرف لوٹتا ہو، اور دوسرا وہ جو تکلیف دہ قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے، وہ یہ سوال کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی کے واقعے میں 2 پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ بھکاریوں کے لیے ایک سبق ہے، اگر وہ جوان اور مضبوط ہیں تو محنت سے کمانا چاہیے۔ اگر کل اثاثہ کمبل اور پیالہ ہے تو کیا اس کی ضرورت میں کوئی شک باقی ہے؟ لیکن چونکہ وہ معذور نہیں تھا لہٰذا وہ کمانے کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ دینے کی بجائے اسے سخت محنت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، رب سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جو لوگ دوسروں سے ہر وقت ہر چیز مانگتے ہیں انہیں ان سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو ہی بھیک کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ اس سے خودداری ختم اور شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اس میسج کو عام کریں، کیونکہ ایک بار بھیک کی لت لگ جائے وہ ساری زندگی کاہل اور کامچور بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔